الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم تمام حاضرین و سامعین کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا یہ اجتماع، اس اجتماع کے مقابلے ایک بہت بڑے اجتماع کی دعوت آپ تک پہنچانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ عنقریب عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 33واں 3 روزہ عالمی سالانہ سنی اجتماع انشاءاللہ وادی نور آزاد میدان ممبئی میں آنے والی 12، 13 اور 14 دسمبر کی تاریخ کو ہونے والا ہے، اور اسی 33ویں 3 روزہ عالمی سالانہ سنی اجتماع کی دعوت آپ تک پہنچانے کے لیے آج کی رات اس محفل پاک کو یہاں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم آج کی شب محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھ سے پیشتر مولانا صاحب کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ واقعی آپ کا بیان یا اس طرح کے عنوانات پر گفتگو کرنا آج کے ماحول کے اعتبار سے بے پناہ ضروری ہے۔ اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو شاید حضرت کا خطاب اب بھی جاری ہوتا اور ہم سب بیٹھ کر سن رہے ہوتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ رات 10 بجے کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کہیں بھی چلایا نہیں جا سکتا ہے۔ میں مسلسل ماہ ربیع الاول شریف ہو، ربیع الاخر ہو یا اس کے بعد یہ دعوتی اجتماعات ہوں، میں مسلسل پورے ممبئی میں یا ملک کے مختلف شہروں میں، گاؤں دیہات میں تقریر کر رہا ہوں۔ یو پی، بہار وغیرہ کی طرف، جھارکھنڈ، اڑیسہ، ویسٹ بنگال کی طرف اتنے مسائل نہیں ہوتے، لیکن جو میٹرو سٹیز ہے وہاں پر اس قانون پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت کا عنوان مکمل نہ ہو سکا اور میں آپ کے سامنے مائک پر آ گیا، اور جب میں مائک پر آیا تو اس وقت 10 بج چکے تھے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، میں بہت جلد تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور وقت رہتے ہی اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں سب سے پہلے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی والوں کی طرف سے اور جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا پرمیشن نکالا ہے ان کی طرف سے پولیس والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ تھوڑا سا موقع دے تاکہ ہم بآسانی اپنی بات عوام کے سامنے رکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اور محفل کے سجانے والوں کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک رپورٹ کے مطابق توجہ سے سنیے گا، ایک رپورٹ کے مطابق ہر 24 گھنٹے میں پوری دنیا میں تقریباً 1,70,000 انسان روزانہ مرتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ہر 24 گھنٹے میں 1,70,000 انسان مر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے میں اگر ہم کل رات زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو کیا اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال ہے؟ اگر کل رات سانسیں چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں، کل رات دل دھڑک رہا تھا، ابھی بھی دل دھڑک رہا ہے، کل رات رگوں میں خون کی روانی جاری تھی، ابھی بھی رگوں میں خون مسلسل دوڑ رہا ہے، کل رات بھی جسم کے تمام اعضاء کام کر رہے تھے، ابھی بھی جسم کے تمام اعضاء کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ یقین جانے اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف میرے مولا کا کرم ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں تو احسان ہے میرے کریم کا، دل دھڑکتا ہے تو احسان ہے میرے کریم کا، رگوں میں خون کی روانی جاری ہے تو احسان ہے میرے کریم کا، رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت مل جاتی ہے تو احسان ہے میرے کریم کا، صبح کے بعد پھر وہ رات ہمیں عطا کر دیتا ہے تو یہ احسان ہے میرے کریم کا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ آسمان کا شامیانہ لگانے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، زمین کا بچھونا بچھانے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کی اور میری خاطر آسمان سے پانی برسانے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، زمین سے سبزہ اگانے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو روزی دینے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، بیلوں میں چیٹیوں کو پالنے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو ان کے حصے کا رزق وہیں پہنچانے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، ماں کے شکم میں بچے کو پروان چڑھانے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، ہم جب سو رہے ہیں، سوتی حالت میں بھی ہماری سانسیں چلانے والا، ہمارے دلوں کو دھڑکانے والا، کیا ہمارے رب کے سوا کوئی اور ہے؟ رب ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا رازق بھی ہے، زندگی موت پر اس کے سوا قدرت کوئی نہیں رکھتا، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور بیماریوں سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ہم نے بحثیت مسلمان پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہا، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمارا رازق بھی اللہ ہے، اور عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ چاند عبادت کے لائق ہے، نہ ستارے عبادت کے لائق ہے، نہ سورج عبادت کے لائق ہے، نہ دریا عبادت کے لائق ہے، نہ صحرا عبادت کے لائق ہے، نہ درخت عبادت کے لائق ہے، نہ پہاڑ عبادت کے لائق ہے۔ ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، اور ساری کائنات کا جب خالق مالک صرف اللہ ہے تو عبادت کے لائق اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو ہمارا کلمہ ہے، یہ جو ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، یہ جو ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، ہم نے یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کیے اور کیسے کیے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم اتنا بڑا دعویٰ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اور آپ مسلم بائی برتھ ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے،
کیونکہ ہم مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم چونکہ مسلم بائی برتھ ہیں، اس لیے ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں صرف اس لیے ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں، بقرہ عید بھی مناتے ہیں، 11ویں بھی مناتے ہیں، 12ویں بھی مناتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں، جلوس میں بھی جاتے ہیں، اولیاء کا عرس بھی مناتے ہیں، ہم مزارات پر چادریں بھی چڑھاتے ہیں، سندل چادر گاگر کے نام پر، ہم لنگر ڈیک فاتحہ خوانی کے نام پر، ہم نہ جانے کتنی ساری چیزیں سال بھر کرتے رہتے ہیں۔ اور ان ساری ایکٹیویٹیز کا ریزن کیا ہے؟ ان ساری ایکٹیویٹیز کا ریزن صرف ایک ہے، ہم مسلم بائی برتھ ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے۔ لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہم مسلم بائی برتھ تو ہیں، اس لیے ہم یہ ساری چیزیں سال بھر کر لیتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لیکن دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کیا ہم نے اور آپ نے اپنے طور پر اسلام کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میں تلخ بات کہتا ہوں معذرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں، اگر عقائد کی بات نہ کی جائے، اگر اسلامک عقائد کی اسکول آف تھاٹ کی بات نہ کی جائے، اگر صرف معاملات اہل سنت کی بات کی جائے، تو معاملات اہل سنت کے تعلق سے بھی ہمارے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر پوچھا جائے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ نبی کے علم غیب پر سوال نہیں، نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر سوال نہیں، نبی کے نبی آخر الزماں ہونے پر سوال نہیں، نبی کے شافع محشر ہونے پر سوال نہیں، نبی کے مالک و مختار ہونے پر سوال نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت، ہم مسلم بائی برتھ تو ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اولیاء کا عرس مناتے ہو، یہ عرس منانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ 11ویں میں ایک جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے؟ عقائد کی بات نہیں ہو رہی، معاملات کی۔ چلو والد کے انتقال کے بعد تیجا جو کرتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا 8واں 10واں 40واں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو تم مزارات پر آتے جاتے ہو چادریں چڑھاتے ہو، یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ یہ اذان سے پہلے درود پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ یہ رسول اللہ کا نام سن کر انگوٹھا چومنا کہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کل کوئی آپ سے یہ سوال پوچھ بیٹھے تو کیا بتائیے ہمارے اور آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، بات تلخ ہے لیکن موجودہ دور کی حقیقت ہے، سنیوں محض رسم و رواج والے سنی مت بنو، محض جلسے جلوس والے سنی مت بنو، محض زردے حلوے پلاؤ بریانی والے سنی مت بنو، محض چادر گاگر والے سنی مت بنو، محض عرس نگاڑے والے سنی مت بنو، محض قوالیاں سن کر جھومنے والے سنی مت بنو۔ اپنے بعد اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو علم والے سنی بنو اور عمل والے سنی بنو۔ آپ نے کیا سمجھا؟ عاشق رسول ہونا بڑا سستا سودا ہے۔ اپنے محلے کی ہر گلی میں آئی لو محمد کے بینر لگا دو، سارے عاشق رسول بن جائیں گے۔ اپنے گھر کے دروازے پر آئی لو محمد کا اسٹیکر لگا دو، تم بھی عاشق رسول کہلاؤ گے۔ اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر، فیس بک کے سٹیٹس پر، انسٹاگرام کے سٹیٹس پر سب جگہ آئی لو محمد کا سٹیٹس لگا دو، آئی لو محمد کی ریل کو لائک کرنا شروع کر دو، شیئر کرنا شروع کر دو، اپنی ریل بنانا شروع کر دو، عاشق رسول میں تمہارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا محبت رسول کا صرف دعویٰ کر لینا اور عمل نہ کرنا، یہ صرف بینر جھنڈا لگا دینے سے، اسٹیٹس ڈی پی لگا دینے سے کوئی عاشق رسول بن جائے گا؟ اے ملنڈ والوں، مجھے جواب دو، حضرت بلال نے کون سی گلی میں آئی لو محمد کا بینر لگایا تھا؟ صدیق اکبر نے بھی اپنے دروازے پر آئی لو محمد کا اسٹیکر چپکایا تھا۔ کون سے صحابی تھے جو اپنے ہاتھ میں آئی لو محمد کا جھنڈا لے کر چلتے تھے؟ آپ کو ماننا پڑے گا، انہوں نے محبت رسول کا ثبوت دینے کے لیے گلیوں میں محمد کے نام کے جھنڈے نہیں لگائے تھے، انہوں نے محبت رسول کے سانچے میں اپنے آپ کو
ڈھال کر دنیا والوں کو عاشق رسول ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ گلیوں میں جھنڈے لگانا آسان، اور برا مت مانیے علماء موجود، ایک بات عرض کروں، یہ آپ نے جو گلیوں میں جھنڈے لگائے، اسٹیٹس ڈی پی اور اسٹیکر لگایا، آئی لو محمد کا نعرہ آپ نے محبت رسول میں نہیں لگایا، یہ بھی آپ نے ری ایکشن میں لگایا ہے، یہ بھی آپ نے ری ایکشن میں لگایا ہے، محبت میں کہاں لگایا؟ اگر محبت ہوتی تو رسول اللہ سے محبت کرنے والا کھمبے پہ چڑھ کر، پیڑ پر چڑھ کر، بلڈنگ پر چڑھ کر بینر پوسٹر لگاتا نظر نہ آتا۔ ارے بینر لگانے پر ایف آئی آر کا خطرہ ہے، اسٹیکر لگانے پر ایف آئی آر کا خطرہ ہے، اسٹیٹس لگانے پر ایف آئی آر کا خطرہ ہے۔ خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر تو نے یہ بینر لگایا تو ہو سکتا ہے کورٹ کچہری مقدمہ تجھے بھگتنا پڑے۔ اگر تو واقعی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو ری ایکشن میں تجھے بینر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حبیب کی محبت میں اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت سجانے کی ضرورت تھی۔ گلیوں میں جھنڈے لگیں گے، بینر لگیں گے، اسٹیٹس لگیں گے آئی لو محمد کے، وہ جسے کبھی دیکھا نہیں، وہ جن سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں، مدینے کبھی گیا نہیں، ان سے محبتوں کے دعوے ہیں، اور گھر میں 58 سال کی بوڑھی ماں ہے، 24 گھنٹے میں ایک بار اسے مسکرا کے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کے دعوے میں بینر لگا دیے اور اپنی ماں کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ ماں رات بھر بستر پر کروٹ بدلے، اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی خیریت پوچھنے کو تیار نہیں۔ 62 سال کے بوڑھے باپ کو آنکھ دکھاتا ہے، جھڑکیاں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اور رات بھر دوستوں کے ساتھ گلی میں آئی لو محمد کے بینر باندھتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، مخدوم ماہمی کا عرس چل رہا ہے، میں نے دیکھا گونڈی سے سنگل جا رہا تھا، کرلا سے سنگل جا رہا تھا، باندرا سے سنگل جا رہا تھا، جوگیشوری سے سنگل جا رہا تھا، الگ الگ علاقوں سے سنگل نکلا تھا، اور میں نے سنگل میں سب سے آگے آگے کس کو دیکھا جانتے ہو؟ میں نے اس علاقے کے امام کو نہیں دیکھا، میں نے کسی مفتی صاحب کو نہیں دیکھا، میں نے کسی عالم صاحب کو نہیں دیکھا، میں نے کسی حافظ صاحب کو نہیں دیکھا۔ ہر سنگل کے آگے آگے گلی محلے کے آوارہ لونڈے چل رہے تھے، اور وہ کس حال میں چل رہے تھے؟ کسی نے پیشانی پر ریبن باندھا ہوا تھا، کسی نے ہاتھ میں رومال اٹھایا ہوا تھا، اور ڈی جے کی تھاپ پر کمر مٹکاتے مٹکاتے وہ چلے تھے مخدوم ماہمی کے سنگل میں۔ ان سنگل لے جانے والوں کو اگر دیکھا جائے، اکثریت ان میں ایسے لوگوں کی ہوگی جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا، اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا۔ آپ بتائیے جو اپنی بوڑھی ماں کو جھڑکیاں دیتا ہو، ارے صرف سال میں ایک بار نہیں، اگر تو پورے سال بھر روزانہ مخدوم ماہمی کی مزار پر جا جا کر چادر چڑھاتا رہے، قیامت میں تیرا چادر چڑھانا کام نہیں آئے گا۔ ارے ماں کو جھڑکیاں دینے والے ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر تجھے فائدہ کیا ہونا ہے؟ جن کی بارگاہ میں تو چادر لے کر چلا ہے، اس مخدوم ماہمی کی سوانے تو اٹھا کر دیکھ، ان کی سیرت اور زندگی اٹھا کر دیکھ۔ مخدوم ماہمی کو رب نے جو مقام عطا کیا وہ تقوی کی وجہ سے نہیں ملا، خوف خدا کی وجہ سے نہیں ملا، تہجد گزاری کی وجہ سے نہیں ملا، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ملا۔ اللہ نے مخدوم ماہمی کو جو مقام عطا کیا ہے وہ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ ماہم کا ایک بچہ ماں کی خدمت کر کے آسمان ولایت کا ستارہ بن گیا۔ ماہم کا ایک 6-7 سال کا بچہ سردیوں کی رات میں ماں کو پانی پلا کر قطب کوکن بن گیا، اور یہ ماں کو جھڑکیاں دینے والے چرسی، گنجیڑی، افیمچی، سٹے باز، جواری، ان کی زبان سے، ان کی نگاہ سے کسی کی بہو بیٹی محفوظ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف رسم و رواج والے سنی مت بنو، علم اور عمل والے سنی بنو۔ آپ جانتے ہو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہی وہ دور ہے جس کی نشاندہی 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایسے انسان جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہ پرسنٹیج وائز کتنے ہیں جانتے ہو؟ اس وقت پوری دنیا میں 3% ایتھسٹ پائے جاتے ہیں، ناستک،
جنہیں ملحد کہتے دہریہ کہتے ہیں، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، چاہے وہ حق ہو چاہے وہ ناحق ہو، کسی کو نہیں مانتے، وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، وہ مذہب سے بیزار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، بس انسان ہیں، ہمیں کسی مذہب کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں، ورلڈ وائڈ اس وقت ایتھسٹ 3% ہے، اور یہ 3% وہ نہیں ہیں جو یہودیت کو چھوڑ کر آئے، عیسائیت کو چھوڑ کر آئے، مشرک سے چھوڑ کر آئے، نہیں، بلکہ اس 3% میں کافی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جو اب مرتد ہو چکے ہیں۔ کل تک جو مسلمان کہلاتے تھے، جن کے ماں باپ مسلمان ہوا کرتے تھے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ دنیا کی ساری اسلامک کنٹریز میں، سو کالڈ اسلامک کنٹریز میں کتنے % ایتھسٹ رہتے ہیں، یہ پوری رپورٹ بھی میں آپ کے سامنے دیتا۔ آپ اے آئی سے پوچھ لینا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لینا، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مکہ معظمہ کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم عرس مناتے ہو، یہ تو سعودی عرب میں نہیں ہوتا، تم چادر چڑھاتے ہو، یہ تو سعودی عرب میں نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسلام جہاں سے آیا تھا اور پیغمبر اسلام جہاں تشریف لائے تھے اور جہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا تھا، آج اسی سعودی عرب کی سرزمین پر 5% لوگ ایتھسٹ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، ہندوستان کا مرتد علل اعلان کہتا ہے میں ایکس مسلم ہوں، وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، وہ یوٹیوب چینل بنا کر، وہ لوگوں کے سامنے اوپن اسٹیج پر آ کر کہتا میں ایکس مسلم ہوں، لیکن سعودی عرب میں اس طرح اوپنلی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اوپنلی کہے گا تو اسے وہ سزا دی جائے گی جو سزا ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے مقرر کی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ آپ علماء سے بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ اگر سعودی عرب میں رہ کر وہ اوپنلی کہے کہ میں اسلام چھوڑ چکا اور میں ایکس مسلم ہوں، ان کا انجام بہت برا ہوگا، اسی وجہ سے وہ اوپنلی یہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وہ اسلام کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور سعودی عرب میں 5% ایتھسٹ رہتے ہیں۔ آپ ہوشیار ہو جائیے، آپ تیار ہو جائیے۔ آج ہمیں نظر و نیاز کے بارے میں نہیں پتا، آج ہمیں فاتحہ درود کے بارے میں نہیں پتا، آج ہمیں عرس و چادر کے بارے میں نہیں پتا، آج ہمیں تیجا 8واں 10واں 40ویں کے بارے میں نہیں پتا۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے رشتے کو دین سے قریب کرنے کی کوشش نہ کی تو کل ہماری آنے والی نسلیں کوئی اللہ کے بارے میں سوال کرے گا، کوئی رسول اللہ کے بارے میں سوال کرے گا، کوئی صحابہ کے بارے میں سوال کرے گا، کوئی اولیاء صوفیاء کے بارے میں سوال کرے گا، کوئی ہماری ہی نسلوں میں سے ایسا پیدا ہوگا جو قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار کر دے گا، کوئی فرشتوں کے وجود کا انکار کر دے گا، کوئی قیامت کا انکار کر دے گا، کوئی قبر کے حساب کتاب کا انکار کر دے گا، کوئی یوم آخرت کا انکار کر دے گا، کوئی جنت و جہنم کا انکار کر دے گا، کوئی اللہ کی ذات کا انکار کر دے گا۔ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرو اور اپنی اولاد کو بھی صرف رسم و رواج والا سنی نہ بناؤ، اپنی اولاد کو بھی دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ اب میں کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں اور اپنی بات سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کو سامنے رکھ کر میں اپنی بات تیزی کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج قوم مسلم میں جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ آج قوم مسلم میں جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، ان ساری برائیوں میں سب سے تیزی کے ساتھ ہندوستان میں خاص طور پر ان ساری برائیوں میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو برائی پھیل رہی وہ جانتے کیا ہے؟ قوم مسلم کا نوجوان بہت تیزی کے ساتھ نشاور چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ شراب بہت پرانی چیز ہو گئی، شراب تو ابو جہل پیتا تھا، شراب تو یزید پیتا تھا، شراب تو عتبہ شیبہ پیتے تھے، شراب تو نمرود فرعون پیتے تھے۔ اب تو ہم اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں، اتنی ترقی کر چکے ہیں، آج کے دور کا نوجوان جب نشہ کرنے پر آتا ہے تو صرف شراب نہیں پیتا، چرس چلم گانجے بھی پیتا ہے، افیم بھی لیتا ہے، کورکس بھی لیتا ہے، وائٹنر بھی لیتا ہے، سولوشن بھی لیتا ہے،
MD بھی لیتا ہے, بٹن بھی لیتا ہے, جس کی جو اوقات ہوتی ہے اپنی اوقات کے مطابق جتنا اس کی جیب ساتھ دے, اپنی اوقات کے مطابق وہ نشاور چیزیں لیتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, میں علماء کی موجودگی میں بہت معذرت کے ساتھ ایک تلخ بات کہنا چاہوں گا. میں نے 12ویں شریف میں پورے ہندوستان کا تقریباً دورہ کیا. 11ویں شریف میں جشن غوث اعظم کی محفل تقریباً پورے ہندوستان میں نے اٹینڈ کی. میں مسلسل پروگرامز کے سلسلے میں ہندوستان میں آتا جاتا رہا, لیکن موجودہ دور کی پوزیشن جانتے ہو کیا ہے؟ اس سال ہم نے حضور کا 1500 سالہ میلاد النبی منایا. 1500 سالہ عید میلاد النبی کا جشن تھا. مجھے ممبئی سے دعوت دے کر بلایا گیا, پوسٹر بنا تھا جشن عید میلاد النبی کا, لیکن جب میں وہاں پہنچا تو جانتے ہو انتظامیہ نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کو نشے کے خلاف بیان کرنا ہے. میں نے کہا حضور کے میلاد کی محفل ہے, 1500 سالہ میلاد النبی کا جلسہ ہے, آپ اجازت دیں میں حضور کی میلاد بیان کروں گا. تو جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں ہر سال میلاد کا جلسہ ہوتا ہے, حضور کی میلاد ہم مسلسل سنتے چلے آئے ہیں, آپ کو اسپیشلی بلانے کی وجہ کیا ہے؟ آج حضور کی میلاد ہمیں نہیں سننا, آج نشے کے تعلق سے ہمیں سننا ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے علاقے کے 14 15 سال کے بچے کتا گولی لیتے ہیں, بٹن لیتے ہیں, وائٹنر سونگتے ہیں. آپ بتائیے اس قوم کا فیوچر کیا ہوگا جس قوم نے 14-15 سال کے بچے وائٹنر سونگتے ہو, بٹن لیتے ہو, سولوشن لیتے ہو. اسی طرح سے 11ویں شریف کے موقع پر میں جہاں کہیں بھی گیا ہر جگہ مجھ سے کہا گیا نشے پر بیان کیجئے, نشے پر بیان کیجئے. میں نے کہا نشے پر بیان کیوں کروں؟ جواب ملا ہمارے یہاں پر اب صرف شراب نہیں پی جاتی, ہمارے یہاں لوگوں نے وائٹنر بھی لینا شروع کر دیا, براؤن شوگر بھی لینا شروع کیا, ہیروئن بھی لینا شروع کیا. اے مسلمانوں مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے. میں ممرہ گیا تھا تقریر کرنے کے لیے, ممرہ میں جو کہ اب کلاسز کا ہب بنتا جا رہا ہے, دھیرے دھیرے ہر جگہ آپ کو کلاسز پر کلاسز ملے گی. میں نے نشے پر تقریر کی اور میرا بیان مکمل ہونے کے بعد ایک سوشل ورکر آیا اور اس سوشل ورکر نے مجھ سے آ کر کہا حضرت آپ نے لڑکوں کی بات کی ہے, آپ نے کہا لڑکے نشہ کرتے ہیں, لڑکے نشہ کرتے ہیں. میں اسی ممرہ میں پیدا ہوا, یہی پلا بڑا, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہمارے ممرہ میں باقاعدہ مسلمان کے گھر سے برقع پہن کر کلاسز آنے والی مسلمان کی بیٹی جو کہ برقع پہنتی ہے آج وہ بھی MD لیتی ہے. اے مسلمانوں آپ نے کئی لڑکیوں کو, مسلمان لڑکیوں کو برقع کی حالت میں سگریٹ پیتا ہوا تو دیکھا ہوگا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے سگریٹ پیتا ہوا دیکھا. برقع پہننے والی لڑکی سگریٹ پیتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ سگریٹ ایسے ہی پیتی ہے یا سگریٹ میں کچھ ملا کر پیتی ہے, لیکن یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں کہ نہیں ہیں. ایک مرتبہ میں ناسک سے واپس آ رہا تھا, رات تقریباً 3:30-4 بج گئے. ہم جب بھیونڈی پہنچے ہمارے ساتھیوں نے کہا ایک بریک لے لیتے ہیں, چلو ڈھابے پر چل کر چائے پی لیتے ہیں. ہم اتر کر گاڑی سے چلے گئے ڈھابے پر چائے پینے کے لیے. ہم جب ڈھابے پر پہنچے, آج ہمارے ڈھابوں کا حال کیا ہے, آج ہمارے ریسٹورنٹس کا حال کیا ہے, آج ہمارے ہوٹلز کا حال کیا ہے, بلکہ برا مت مانیے آج کے لاج کا حال کیا ہے. اکثر جگہوں پر آپ کو مسلمان ہی مل جائیں گے, ویکینڈ میں نہیں ویک ڈیز میں بھی آپ بھیونڈی چلے جائیں, آپ کرلا کے ہوٹلز میں چلے جائیں, آپ گوانڈی کے ہوٹلز میں چلے جائیں, آپ بھانڈوپ کے ہوٹلز میں چلے جائیں, آپ کو اکثریت وہاں پر برقعے والیوں کی, مسلمانوں کی مل جائے گی. جب ہم چائے پینے کے ارادے سے وہاں گئے, ہم چائے پینے کے لیے گئے تو پورا ڈھابا بھرا پڑا تھا مسلمان فیملیز سے. اور جانتے ہو جب فیملیز آئی تھی اس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھی, 13, 14, 15 سال کی بچیاں تھی, اور ماں باپ کی موجودگی میں, چاچا ماموں کی موجودگی میں 14, 15 سال کی مسلمان کی برقع پہنی بچیاں ان کی موجودگی میں حقہ پی رہی تھی. اور چاچا کہہ رہا تھا پینا کچھ نہیں ہوگا, دیکھ اس نے پیا نا, تو بھی ایک بار پی کر دیکھ, بہت مزہ آئے گا. اپنی بیٹیوں کو ڈھابے پر لے جا کر حقہ پلاؤ گے, جب وہ اسکول سے نکل کر کالج میں آئیں گی تو تمہیں بولنا نہیں پڑے گا, وہ کالج میں خود سگریٹ پینا شروع کر دیں گی. اور اگر کالج میں کوئی غلط سہیلی مل گئی, اگر کالج میں کوئی غلط بوائے فرینڈ مل گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ شوق صرف حقے اور سگریٹ تک محدود نہیں رہے گا, اب تو چرس کا دم بھی مارا جائے گا, اب تو ریو پارٹی میں بھی جایا جائے گا, اب تو براؤن شوگر بھی لیا جائے گا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں بتائیے, جس قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اگر 14, 15, 16, 18 سال کی عمر میں نشہ کرنا شروع
شروع کر دے، اللہ اس قوم کو کیا عزت دے گا، اللہ اس قوم کو کیا کامیابی دے گا، اللہ کیا اس قوم کو اقتدار دے گا، اللہ اس قوم کو کیا برکت عطا کرے گا۔ ہم دن رات رب رسول کی نافرمانی کرے، ہم نے قبر و قیامت کو فراموش کر دیا، ہم نے اللہ رسول کے فرمان کو فراموش کر دیا، ہم صرف نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم صرف نفسانی خواہشات و لذات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں زبان کو کیا اچھا لگتا ہے ہم وہ کریں گے، رحمان کو کیا اچھا لگتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے، من کو کیا اچھا لگتا ہے ہم وہ کریں گے، مولا کو کیا اچھا لگتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر پیر کو ایک بات کہہ دے تو پیر کا کہا پتھر کی لکیر بن جاتا ہے۔ اپنے پیر کی محبت میں پیر کے ہر حکم کو مانو، اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کا حکم دیا ان کی بات نہ مانو۔ کیا تیرا پیر رب رسول سے بڑھ کر ہو گیا ہے؟ کیا تیرا دوست جو ہے رب رسول سے بڑھ کر ہو گیا ہے تو ان کی باتیں مانتا ہے، اپنے مولا کی باتیں نہیں مانتا؟ اے مسلمان توبہ کر، دین کے قریب آ، رجوع کر لے، اپنی زندگی سے رسم و رواج کو نکال، اپنی زندگی سے صرف دکھاوے والے نعرے، جھوٹ سے لدی ہوئی محبت نکال، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال کے انشاءاللہ۔ یہی عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماعات ہوں، سنی دعوت اسلامی کے ماہانہ اجتماعات ہوں، یا سنی دعوت اسلامی کا وادی نور آزاد میدان میں سالانہ اجتماع ہو، ہمارے قافلے ہوں، حلقے ہوں، درس ہو، تقریر ہو، تفسیر